الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. معزز حاضرین جماعت، بزرگ و عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، میں نے سورۃ المعارج سے چند آیتیں تلاوت کی ہیں اور صحیح بخاری کی مشہور ترین حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے جمعہ خطبہ کا عنوان ہوگا: ظل الہی کے حقدار کون؟ عربی میں ظل سایہ کو کہا جاتا ہے، اور الہ سے الہی یعنی اللہ رب العالمین کے سایہ یا اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے کون ہوں گے؟ محترم مصلیان اکرام، ہمیں ایمان کے 6 بنیادی ارکان میں سے جن باتوں پر ایمان لانا اور یقین رکھنا ضروری ہے، ان میں سے ایک ہے یوم آخرت پر ایمان۔ جب تک انسان قیامت پر ایمان نہیں رکھے گا، اس وقت تک ایک انسان مومن نہیں بن سکتا، وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یوم آخرت کے مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے ان گنت اور بے شمار مقامات پر منظر کشی کی ہے، قیامت کے بھیانک منظر کو بیان کیا ہے، قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیتوں میں سے جو سورۃ المعارج کی میں نے آیت پڑھی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے، قیامت کے اس منظر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ فرشتے اور جبریل علیہ السلام اس کی طرف چڑھتے ہیں اس دن جس کی مقدار، جس دن کی مدت 50,000 سال ہوگی۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا: فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچھی طرح سے صبر کریں۔ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، لوگ اسے وہ دن بہت دور تصور کرتے ہیں، ہم تو اسے بہت قریب سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کے بارے میں فرمایا کہ وہ دن 1-2 دن کا نہیں ہوگا، بلکہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا بتایا۔ لیکن حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہے کہ انسان کے اعمال کے مطابق
انسان اس دن کو تصور کرے گا۔ جو مومن ہوگا یقیناً مومن کے لیے وہ دن ایک فرض نماز کے برابر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے اس بھیانک منظر کو واضح کرتے ہوئے فرمایا قرآن مقدس کے متعدد مقامات میں، انہی میں سے ایک ایسی آیت ہے جو سورۃ المزمل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، پھر تم کیسے بچو گے اس دن سے اگر تم نے انکار کر دیا اس قیامت کے دن کو، جس دن بوڑھا جوان ایک بچہ کیا ہو جائے گا؟ بوڑھا ہو جائے گا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، ایک بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ اتنے بھیانک منظر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر متعدد مقام پر اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کس وقت ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ آدم کی اولاد سے کہے گا، آدم علیہ السلام سے کہے گا، کیا کہے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یا آدم، اے آدم، فیقول، آدم علیہ السلام جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک، اے اللہ میں حاضر ہوں اور تیرے ہاتھ ہی میں ساری بھلائیاں ہیں۔ کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اخرج بعث النار، اللہ رب العالمین کہے گا کہ جہنمیوں کے لیے اپنے اولاد کو نکالو، جہنم کے لیے اپنے اولاد کو نکالو۔ قال، آدم علیہ السلام کہیں گے کہ وما بعث النار، اے اللہ کتنے لوگوں کو نکالوں گا؟ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا من کل الف 999 الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ایک دو نہیں بلکہ 1000 میں سے 99 کو جہنم کے لیے نکالو۔ 1000 میں سے 99 کو جہنمی قرار دیا اور کہا کہ ایک انسان کو جنت میں نکالو، ایک انسان جنت میں جائے گا۔ یہ ایسا بھیانک منظر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن انسان کی حالت یہ ہوگی کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اس دن کیفیت یہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے دوسرے مقام پر فرمایا، حدیث پاک کے اندر بھی یہاں ذکر کیا گیا ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حمل والی کا حمل گر جائے گا اور لوگ مدہوش نظر آئیں گے، لوگ ایسے نظر آئیں گے گویا کہ وہ شرابی کی حالت میں ہے، انہوں نے شراب پی رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے دوسرے مقام پر، ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ عظیم چیز ہے، قیامت کا زلزلہ عظیم چیز ہے۔ آج ہم زلزلے کی خبر کو سنتے ہیں کہ فلاں علاقے میں ایک زلزلہ آیا جس کی وجہ سے وہاں کے شہر خنڈرات میں تبدیل ہو گئے، سینکڑوں لوگ مارے گئے، لاکھوں اور کروڑوں جائیداد نست نابود ہو گئے، بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو گئی۔ ہم یہ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ صرف کسی علاقے میں یہ زلزلہ نہیں آئے گا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ جو زلزلہ ہوگا
پوری دنیا کے اندر یہ زلزلہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زلزال کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو پوری طرح سے جھنجھوڑ دی جائے گی، اس دن یہ کیفیت ہوگی۔ لیکن اس دن کچھ ایسے مرحلے بھی آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرحلہ ایسا بھی ہوگا کہ سورج کو 1 میل کے فاصلے پر لایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار میل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج کو اتنا قریب کر دیا جائے گا جتنا کہ 1 میل کا فاصلہ ہے۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں کہ میل سے مراد کیا ہے، کیونکہ لفظ میل 2 معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ایک وہ جو زمین کی مسافت ہے، اور دوسرا معنی وہ لکڑی جو انسان سرما پہننے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آج سورج کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر پاتے، جبکہ لاکھوں میل کے فاصلے پر یہ سورج ہے، اس کی گرمی اور اس کی تپش کو ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ انسان اپنی استطاعت کے مطابق اس گرمی سے بچنے کے لیے انسان اپنی استطاعت کے مطابق تیاری کرتا ہے۔ کوئی بہترین گھر بناتا ہے، کوئی اے سی کا استعمال کرتا ہے، کوئی کولر کا استعمال کرتا ہے، کوئی پنکھے کا استعمال کرتا ہے، کوئی اچھا لباس پہنتا ہے۔ اگر کسی کو گرمی لگ جائے اور دھوپ کی شدت پڑ جائے تو کم سے کم کسی درخت کے چھاؤں میں بھی وہ جا کر کے آرام محسوس کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ سورج انسان کے بالکل 1 میل کے فاصلہ پر آ جائے گا، اس دن انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ انسان کے اعمال کے مطابق اتنا پسینہ نکلے گا جس کا پسینہ، کسی کا پسینہ تو ٹخنا تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا کمر تک، اور کسی کے منہ کا لگام بنے گا، اپنے پسینے میں تیر رہا ہوگا۔ لیکن اس دن 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جو ظل الہی میں، اللہ کے سائے میں، اس دن اللہ تبارک و تعالی جگہ نصیب فرمائے گا۔ 7 قسم کے لوگ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن کوئی درخت نہیں ہوگا، اس دن کوئی بڑی عمارت نہیں ہوگی، اس دن کولر اور پنکھا نہیں ہوگا، اس دن اے سی نہیں ہوگا، انسان کے جسم میں کوئی کپڑا نہیں ہوگا، صرف اور صرف اگر کچھ ہو سکتا ہے اپنے رب کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ اس دن اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ اس سائے میں انہیں جگہ نصیب ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان 7 خوش نصیب لوگوں میں شمار فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے سایہ عاطفت میں جگہ عطا فرما دے، آمین۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 7 قسم کے لوگ کون کون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنتے ہوئے، شمار کرتے ہوئے فرمایا، امام العادل، انصاف کرنے والا حکمراں، وشاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دی، ورجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ انسان جس کا دل مسجد میں لگا رہے، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، 2 ایسے آدمی جس کی دوستی بھی اللہ کے غرض سے، جس کی دشمنی بھی اللہ کے غرض سے، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، 5واں وہ شخص جس کو ایک خوبصورت اور حسین اور منصب عہدے والی عورت بدفعلی کے لیے بلائے، یہ بندہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6، وَالرَّجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ انسان جو اپنے داہنے ہاتھ سیدھے ہاتھ خرچ کرے، بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ
خالیا ففاضت عیناہ، وہ انسان جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کے آنکھ سے آنسو نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 7 قسم کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے سایہ میں جگہ دے گا۔ جب انسان اپنے پسینے سے سرابور پریشان حال میں ہوں گے، کوئی انسان ٹکنے، کوئی گھٹنے، کوئی کمر اور کوئی منہ کا لگام بن گیا ہوگا، ایسے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ذل الہی میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ 7 قسم کے لوگوں کو ذل الہی میں جگہ نصیب فرمائے گا، اللہ کے سایہ میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا وہ آدمی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، امام العادل، انصاف کرنے والا، انصاف کرنے والا حکمراں، انصاف کرنے والا امیر، انصاف کرنے والا قاضی، انصاف کرنے والا جج۔ آج دنیا کے اندر جو فساد اور فتنے پھیلتے ہیں، خون ریزی ہوتی ہے اور ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، کمزور پر طاقتور ظلم کرتے ہیں، بنیادی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ عدل کا جنازہ نکل چکا ہے، اور جب تک عدل نہیں ہوگا یاد رکھیں کہ اس ملک میں کبھی امن نہیں ہو سکتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عدل کی مثال دی جاتی ہے، اور اتنے امن اور سکون کی زندگی گزارے لوگوں نے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا بھی زمانہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے ایک حکمراں ہو کر کے عدل کو قائم کیا۔ ان کی نظر میں کیا امیر ہے، کیا غریب ہے، کیا بادشاہ ہے، کیا فقیر ہے، کیا کالا ہے، کیا گورا ہے، کیا کون مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، بچہ ہو، انہوں نے عدل سے کام کیا، اور پھر پوری دنیا کے اندر جہاں تک ان کی حکومت تھی امن اور سکون کے ساتھ لوگ زندگی گزارے۔ رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں اور تنہائی میں، جلوت میں یا خلوت میں کبھی انسان کو ڈر محسوس نہیں ہوا۔ آج ایک انسان نکل کر جاتا ہے اپنے گھر سے، اسے اس کی گارنٹی نہیں رہتی کہ میں امن کے ساتھ گھر واپس آؤں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدل نہیں ہے۔ عدل اگر کرے تو یقیناً پوری دنیا کے اندر امن قائم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن مقدس کے کئی جگہوں پر بیان کیا ہے کہ ہم نے نبیوں کو بھیجا، ہم نے رسولوں کو بھیجا، رسولوں کے ساتھ کتاب کو بھیجا، اور کتاب کے ساتھ ہم نے عدل کو بھی بھیجا، کیونکہ یہ عدل جب ہوگا تو ہی انسان امن اور سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ نمبر 2، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دی ہے، وہ نوجوان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا، اے نوجوان جس نے اپنی جوانی کو میری رضامندی میں گزاری ہے، تم میرے سایہ عاطفت میں آ جاؤ، میری رحمت کے سایہ میں آؤ، ذل الہی میں آ جاؤ، عرش الہی کے سائے میں آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو بھی بلائے گا۔ لیکن آج بالخصوص مسلمان نوجوانوں کے حالات کیا ہیں، یہ بات ہم سے مخفی نہیں ہے۔ یہ وہی محمد الرسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے نوجوان ہیں جن نبی کو عشاء کے بعد لوگوں سے بات چیت کرنا پسند نہیں تھا۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے عشاء کے بعد بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ جس نبی کو عشاء کے بعد بات چیت کرنا پسند نہیں، آج ہمارے نوجوان عشاء کے بعد اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ نوجوانوں یاد رکھو، یہ جوانی ایک ایسی عمر ہے جب تم اپنے رب کو راضی بھی کر سکتے ہو۔ یہ جوانی ایک ایسی عمر ہے جس سے تم جنت کو حاصل بھی کر سکتے ہو۔ یہ جوانی ایک ایسی عمر ہے، ایسی عمر ہے کہ اگر تم نے اس کو صحیح طریقے سے سنبھالا تو تمہارا مستقبل بھی تابناک ہے، روشن ہے، اور تم اپنی قوم کے لیے ایک قائد بن سکتے ہو۔ آج ہمارے ہندوستان کے حالات، پورے عالم اسلام کے حالات کیا ہیں؟ آج ہمارے نوجوان خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی جوانی کی قدر نہیں کرتے، اپنے اوقات کی قدر نہیں کرتے۔ قیامت کے دن
جب اللہ تبارک و تعالی ہر بندہ سے 5 سوالات کرے گا، ان میں سے ایک سوال ہوگا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، اے نوجوانوں تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزاری تھی؟ آج پوری دنیا سازش رچ رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، اور ہماری نوجوان چوراہوں پر رات کے 11 بجے، رات کے 12 بجے، رات کے 1 بجے، رات کے 2 بجے تک، یہ وہ قوم ہے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، یہ اپنے ہاتھوں پہ موبائل فون لے کر کے اللہ کو ناراض کرنے والے عمل کرتے ہیں۔ یہ نوجوان نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جس نوجوان نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کو جگہ دے گا اپنے عرش کے نیچے۔ لہذا نوجوان ہوشیار ہو جائے، اپنے وقت کی قدر کریں، اپنی جوانی کی قدر کریں۔ یہ تم مستقبل ہو ہندوستان کے، پورے عالم اسلام کے تم مستقبل ہو، اگر تم نے اپنی جوانی کی قدر نہیں کی تو آج جو مسلمان کوٹے جاتے ہیں، آج جو مسلمان مارے جاتے ہیں، اس سے بھی بدتر حالات آنے والے ہیں، اور تمہارے خلاف سازش رچی جا رہی ہے، لوگ منظم طریقے سے تیار ہو رہے ہیں اور تم اپنی جوانی کی قدر نہیں کرتے۔ نمبر 3، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجدوں سے معلق رہے، لٹکا ہوا رہے، لگا ہوا رہے، صرف رمضان میں نہیں۔ آج تو مسلمانوں کے حالات یہ ہے کہ رمضان میں مسلمانوں کے دل مسجد میں، اور رمضان گزر گیا پھر مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں گویا کہ مسجد اب یہ ان کے لیے سزا خانہ ہے، عذاب کی جگہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوانوں، ایسے لوگوں کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہے۔ لہٰذا آپ رمضان کی عبادت نہ کریں، اللہ کی عبادت کریں اور مسجد کا انتخاب کریں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، 2 ایسے آدمی جو دوستی بھی کرتا ہے تو اللہ کے واسطے، دشمنی بھی کرتا ہے، نفرت بھی کرتا ہے تو اللہ کے واسطے۔ گویا کہ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ ایسی دوستی کریں کہ اللہ کہے کہ اے میرے بندے، تو نے میری خاطر دوستی کی تھی، آؤ میرے سایہ عاطفت میں، آؤ ظل الہی میں، آؤ عرش الہی کے نیچے، تمہارے لیے جگہ یہاں پر موجود ہے۔ دشمنی بھی کریں تو ایسی دشمنی ہو کہ اللہ کہے کہ اے میرے بندہ، تو نے میری وجہ سے دشمنی کی تھی، آؤ تمہارے لیے یہاں پر جگہ موجود ہے۔ لیکن آج ہماری جو دوستی ہوتی ہے، ہماری جو نفرت اور دشمنی ہوتی ہے، اللہ کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے۔ ہم کسی کے لیے دوست بنتے اپنی ذات کے فائدے کے لیے، اگر کسی کے دشمنی کرتے ہیں تو ہمیں کچھ نقصان پہنچ جائے تو ہم دشمنی کرتے ہیں۔ اللہ ایسے دوست کو نہیں کہا، بلکہ محبت بھی اللہ کے واسطے، دوستی بھی اللہ کے واسطے اور دشمنی بھی اللہ کے واسطے۔ لہٰذا تم ایسے دوست بنو کہ اللہ تمہیں کہے کہ آؤ، ایسے دشمن بنو کہ اللہ کہے کہ آؤ میرے سایہ عاطفت میں تمہیں جگہ ہے۔ نمبر 5، وَرَجُلٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ اس حدیث پر غور کرنے کی بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عام عورت برائی کی طرف ایک نوجوان کو دعوت نہیں دے رہی ہے، بلکہ اس کے پاس 2 چیز ہے، ذات منصب و جمال۔ منصب کہا جاتا ہے عہدہ کو، پوسٹ کو، بڑے عہدے پر ہو ایک، اور کیا ہو یعنی مال والی عورت ہو، اور کیا ہو وہ جمال، حسن والی بھی ہو، خوبصورت بھی ہو اور مال بھی ہو۔ عام عورت برائی کی طرف دعوت نہیں دے رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی عورت جس کے پاس مال بھی ہو اور جو حسین کا شہکار بھی ہو، اور ایسی عورت دعوت دے رہی ہے، کیا کہتی ہے؟ آؤ میری طرف، برائی کی طرف۔ وہ بندہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یاد رہے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے
علماء اکرام لکھتے ہیں کہ ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی مرد کسی عورت کو، جو مرد عہدے پر ہو، جو مرد مال اور جائیداد ہو اور حسین بھی ہو، اگر کسی عورت کو دعوت دے تو وہ عورت بھی کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والی ہوں۔ دونوں کی طرف سے انی اخاف اللہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس طریقے سے کہہ کر اپنی برائی سے بچ جاتا ہے جس طریقے سے سیدنا یوسف علیہ السلام بچ گئے، تو یقیناً اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو بھی، ایسے انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ آؤ میرے عرش کے نیچے، میرے سائے کے نیچے، میری رحمت کے سائے کے نیچے تمہیں جگہ مل جائے گی۔ نمبر 6، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ تم اللہ کی راہ میں اس طریقے سے خرچ کرو کہ تمہارا داہنا ہاتھ سیدھا ہاتھ خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو۔ لیکن آج اکثر لوگوں کا حال کیا ہے؟ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم جتنا اچھا کام نہیں کرتے اس سے زیادہ اسے ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ جتنا ہم کام نہیں کرتے، کسی کو اگر کچھ ہم دیتے بھی ہیں تو فوٹو نکالتے، تصویر نکالتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں چرچا ہو جائے۔ آج ہمارا یہ حال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے وہ جگہ نہیں ہے، جگہ تو اس آدمی کے لیے ہے کہ ایک انسان اللہ کی راہ میں دے، اس کے پڑوسی کو معلوم نہ ہو کہ اس نے اچھا عمل کیا ہے۔ لہذا ایسے آدمی بن جائیں۔ اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا انسان جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہو اور روتا ہو، اپنے آنکھ سے آنسو نکالتا ہو، اللہ کے عظمت، اللہ کی جلالت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کے غضبناک اور اللہ کے عذاب سے ڈر کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہو۔ کیونکہ جب ایک انسان تنہائی میں ہوتا ہے تو اس وقت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو ناراض کرنے والا بھی عمل کر سکے، کیونکہ کوئی نہیں دیکھتا، اس کے ساتھ صرف اللہ کا رشتہ ہوتا ہے اور وہ بندہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس بندے کا ذکر ہے جو تنہائی میں اکیلے اللہ کو یاد کرے اور روئے، آنکھ اس کے اشکبار ہو، اس کی آنکھ سے آنسو کے قطرے نکلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور جو قطرہ آنکھ کے آنسو نکل جائے، یاد رہے مسلمانوں، جہنم کی جو شدت ہے، جہنم کی جو شدت ہے دنیا کے عذاب سے بہت زیادہ ہے، دنیا کے آگ سے بہت زیادہ اس کی تپش ہے، اس کی تمازت ہے، اس کا پاور ہے۔ لیکن دنیا کی آگ کو جس طریقے سے آگ لگ جائے تو ہم بجھاتے ہیں پانی کے ذریعے سے، اگر جہنم کی آگ کو بجھانا ہو تو پانی کام نہیں آئے گا، انسان کا وہ آنسو کام آئے گا، وہ آنسو کے قطرے کام آئیں گے جو تنہائی میں اس نے گرایا ہے، یہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ لہذا مسلمانوں ان 7 لوگوں میں اپنا شمار کرا دیں، ورنہ قیامت کا جو بھیانک منظر ہوگا ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان 7 قسم کے لوگوں میں شمار فرما دے۔ الہ العالمین ہماری گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے حسنات کو قبول فرما دے، ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ جو بیمار ہے اے اللہ تو انہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما، جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ جو لابلد ہے تو اسے صاحب اولاد بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے حسنات کو اے اللہ تو قبول فرما دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہماری اولاد کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو، اے اللہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو صحیح اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عالم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔